آج ہم سب جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں، تو جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور اسلام میں ہمارے دین میں خواتین کو کتنی اہمیت اور عزت دی گئی ہے، لیکن ہم دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو خواتین کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا وہ کافی غور کرنے والا ہے، اس پر کافی سوچنے والا ہے، اور وہ جب بھی ہم اس بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے دل کانپ اٹھتے ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کوئی عزت نہیں تھی خواتین کی۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے اپنی بیٹیوں کو اہمیت دینی ہے اور کیا بیٹیوں کی عزت ہے، تو ہم نے دیکھا کہ تب خواتین کو جا کر ان کا اصل مقام ملا۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک کو فرمایا کہ میں نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یقیناً نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے خواتین کے ساتھ جو سلوک تھا، سیرت کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو بیٹیاں زندہ تر غور کرنے کا ایک معمول تھا۔ حالانکہ موسٹلی ہم کسی حیوان میں بھی یہ صفت نہیں دیکھتے، یعنی ہر ذی شعور یا جو چیز جان رکھتی ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ ایک جداگانہ سلوک کرتی ہے، محبت ہے، لیکن عقل اس بات کو مانتی نہیں ہے کہ اپنے ہی والدین یا اپنا ہی باپ ایک بیٹی کو کیا زندہ تر غور کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ بلکہ میں تو یہاں مینشن کرتی چلوں گی کہ اب کا دور بھی دور جاہلیت سے کم نہیں۔ ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ 3 ایسے بڑے واقعے ہوئے جو واپس ہمیں جہالت کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک باپ نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اپنی بیٹی کا قتل کیا، پھر ایک الگ معاملہ ہے کہ خلا لینے پر باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو یہ کہہ کر گیا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور واپس اپنے گھر لے گیا اور وہاں جا کر اس نے قتل کر دیا۔ پھر ہم نے ایک اور واقعہ دیکھا کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ تو میں یہاں یہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ اب کا دور بھی جہالت کے دور سے کم نہیں ہے، اب بھی بیٹیوں کو وہ عزت اور وہ محفوظ مقام حاصل نہیں ہے جس کی تلقین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ اپنی بات پلیز آگے بڑھائیے گا۔ اصل میں یہ لیک آف ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے، جاہل ہونا جو ہے نا یہ اللہ قدوس کو پسند نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بیٹیاں زندہ تر غور کی جاتی تھی، پلس ماؤں کو منڈیوں میں بیچ دیا جاتا تھا۔ حالانکہ اسلام نے اب آ کر کہا نہیں، ماں کی اتنی شان ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو 2 بیٹیوں کی تربیت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ انگلیاں ہیں۔ گویا کہ پہلے جو بیٹیاں تھیں وہ لوگ زندہ دفناتے تھے، اب بیٹی مسلمان کی اتنی شان والی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ قدوس جنت بھی عطا فرمائے گا اور جنت میں نبی علیہ السلام کا قرب خاص بھی عطا فرمائے گا۔ اور اسلام نے وہ تمام جاہلیت کا رد کیا ہے، کیونکہ اللہ قدوس نے ہر نبی کو بھیجا انسانیت کی رہنمائی کے لیے۔ ہمارے نبی علیہ السلام جو کہ نبیوں کے سردار بھی ہیں، رسولوں کے امام بھی ہیں، آپ کی جو کہہ لیں کہ بعثت کے بعد، آپ کی ولادت کے بعد سلسلہ جو تھا یہ نالج کا، یہ ایک ڈیولپ ہوا، اس میں ایک بہتری آئی، لوگوں نے سیکھا، یعنی اس بات کی اویئرنیس دی گئی کہ مسلمان کا کیا مقام ہے، مرد کا کیا مقام ہے، عورت کا کیا مقام ہے۔ بلکہ میں اشارہ کر دوں، اسلام نے جانوروں کے حقوق تک بیان کیے ہیں، انسان تو اشرف المخلوقات ہیں۔ اور ابھی آپ نے جو کہا ایک مشہور حدیث ہے، المسلم من سالم المسلمین من لسانہ و یدہ، یہ حدیث ہر مسلمان کو روزانہ یاد کرنی چاہیے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ باپ بیٹی پہ تشدد کر رہا ہے تو یقیناً یہ وہ اسی معاشرے کی عکاسی ہے، تشدد کے علاوہ قتل تک یہ نوبت آ قتل تک کر رہے ہیں، یہ تو بالکل غیر اخلاقی بات ہے۔ اور قتل کے بارے میں قرآن و سنت میں یہ آتا ہے کہ جس نے ایک مسلمان کو قتل کیا گویا ساری انسانیت کو قتل کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قہر کو دعوت دینے والی بات ہے۔ وہ لوگ یقیناً دنیا میں، قبر میں، محشر میں اللہ کی گرفت میں آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اذیت دیتے ہیں یا اس کو قتل کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں یہاں پر ایک اور بات مینشن کرنے چلوں کہ ہمارے نبی کو ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 3 بیٹے ماشاءاللہ عطا کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مصلحت کے باعث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیے۔ نبی پاک کی نسل جو ہے وہ ان کی بیٹیوں سے چلی، اور کیا ان کا شانوں والا گھرانہ تھا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں تمام حضرات کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نبی پاک کی نسل جو ہے وہ ان کی بیٹیوں سے ہی چلی تھی۔ بلکہ میں عرض کروں، نسل چلنا بالکل برحق ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا مقام اللہ قدوس کے بعد سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اس کے باوجود ہمیں تعلیم یہ عطا فرمائی کہ جب بھی نبی علیہ السلام
सैयदा कायनात के घर जलवागर होते तो आप अपने अब्बा जान के दस्ते मुबारक को बोसा देती, और जब जनाब सैयदा कायनात नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होती तो वो नबियों के इमाम होकर, रसूलों के सरदार होकर, वजह तख्लीक़ कायनात होकर अपनी बेटी सैयदा ज़हरा सलाम अलैहा के हाथ को चूमा करते थे, बिल्कुल, और अपनी जगह पर बिठा दिया करते थे। तो ये हमारे लिए तालीम है, ये भी अमल सुन्नत है। जैसे हम दीगर सुन्नतों को डेवलप करते हैं, अपनाते हैं, तो बेटी की दस्तबोसी करना, बेटी को प्रोटोकॉल देना, बेटी को इज़्ज़त देना, उसको एक नुमायाँ बाकिरदार यानी शख्स बनाना, ये बाप की ज़िम्मेदारी है। ठीक है।